واقعہ ہوا اس وقت آپ کدھر تھے اور آپ کے پہلے تاثرات کیا تھے؟ 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا تو میں ملتان میں بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا، 4 آرم بریگیڈ، اور میں کہیں باہر گیا تھا تو گھر میں جب واپس آیا تو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، یہ میں نے سوچا تھا کہ کوئی مووی چل رہی ہے، تو مجھے بتایا تھا کہ یہ پرابلم ہوئے نیو یارک میں جب ٹوین ٹاورز کو اٹیک کیے. تو سب سے پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں اس میں پاکستان کا ضرور کوئی نہ کوئی ذکر ہوگا، اور آخر میں ہو گیا. پاکستان کا ذکر کیسے آیا؟ اس لیے کہ اس وقت 9/11 سے پہلے بھی ہم کافی انوالوڈ تھے اس قسم کی چیزوں کے اندر. ہمارے پاس یہاں پر مجاہدین کیمپس تھے جو پوسٹ سوویت ایرا کے وقت کے تھے. لوگ ہمارے جن سے تھے، یہ شیخ خالد محمد، ہی واز ان فلپینس، وہاں پر بوسنیا میں چلا گیا تھا، تو کافی ریکگنیشن تھی. اسامہ بن لادن کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس وقت. پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے کروز میزائل نے افغانستان میں اٹیک کی. کافی سارے واقعے تھے، اور اس وقت پاکستان کو اس قسم کی وارننگ بھی مل رہی تھی کہ آپ ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر ہونے والے ہیں وغیرہ وغیرہ اس وقت. تو جب یہ چیز ہوئی تو میں نے کہا آئی ہوپ نو پاکستانی از انوالوڈ ان اٹ، لیکن پاکستان کا کوئی نہ کوئی نام ضرور آئے گا اس میں. پاکستان کا نہ صرف نام آیا بلکہ تاریخ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک کال بھی آئی تھی. اس کال میں کیا ہوا، کیا کنوے کیا گیا؟ میرے خیال میں زیادہ تر اس کال کو ڈراماٹائز کیے ہوئے لوگوں نے. اس کال میں نیچرلی انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کیا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. اس میں 193 کنٹریز آخر میں اس میں مل گئے تھے، تو ہم کون سے سائڈ پہ جاتے؟ ٹیررسٹ کے سائڈ پہ جاتے ہیں کہ باقی جو دنیا میں سویلائز کنٹریز ہیں ان کے سائڈ پہ چلتے؟ تو وہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں تھا کرنا، اور نہ اس میں کوئی اتنا ڈرامہ ہے جتنا لوگوں نے بنائے ہوئے. تو ہم بھی وہاں پر اس کولیشن کا حصہ بنے. کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو بھی اس کولیشن کا حصہ تھا، اور میں سینٹ کام میں رہا ہوں 1 سال، میں نے سارے وہ کنٹریز دیکھے ہیں جہاں پر وہ تھے. وہ ایک گاڑی بھی امریکن آرڈرز کے بغیر ہلا نہیں سکتے تھے. ان کو ایریا جتنا بھی تھا رسپانسبلٹی افغانستان میں، وہ یہ ISAF کمانڈرز اور کولیشن فورس ان کے نیچے کرتے تھے، چاہے عراق ہو چاہے افغانستان. پاکستان واحد ملک ہے جس نے کوئی آفیسرز اور ٹروپس اور ریسورسز یونائٹڈ اسٹیٹس کے کمانڈ میں انڈر کمانڈ نہیں کیے، اور نہ وہ کسی اور ملک میں جا کر انہوں نے جنگ لڑی ہے، اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں. شمسی ایئر بیس. شمسی ایئر بیس جب پاکستان نے معاہدہ کر لیا تھا امریکہ کے ساتھ، تو اس کے اندر کچھ گیو اینڈ ٹیکس تو ہونے تھے. شمسی ایئر بیس ایک UAE کا ایئر بیس تھا، پاکستان کا تھا. دے باٹ اٹ UAE، انہی کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، لیکن ہم نے اگری کیا تھا کہ ایک بیس ہوتا ہے جہاں پر ایک فلائٹ گیدر کر سکتے ہیں. ایمرجنسی میں کوئی فلائٹ اگر آ رہی ہے، کوئی ریکوری کرنی ہے یا کچھ اس طرح کرنا ہے، تو یہ ریکوری بیسز تھے. تو ان کو یہ اجازت دی تھی. اور بعد میں جب یہ ڈرون کے حملے وغیرہ زیادہ ہوئے تھے کچھ سال بعد، تو ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے. جن صاحب، جنرل کولن پاول خود اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے مشرف سے بات کی. کونڈلیزا رائس کی کتاب میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے. جب امریکن یہ فون کال آئی اور ہم نے 7 کنڈیشن جس میں بیسس کا بھی ذکر ہے، اوور فلائٹس بھی ہیں، عریبین سی میں ان کی پریزنس بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں مینشن تھی. ہم نے وہ ساری چیزیں کی اور ہم نے کہا وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں. یہ پاکستان کی خود چوز کیا اس میں حصہ بننا، یا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور بطور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری جنرل مشرف کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی؟ نہیں، چوائس تو تھی. چوائس یہ تھی کہ ہم ٹیررسٹ کا سائڈ لے لیتے، جو ٹیررسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم مل جاتے، اور پھر باقی دنیا کے ساتھ ہم بھی لڑتے. لیکن یہ جو ہیں 7 کنڈیشنز وغیرہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی گراؤنڈ بیس تو مجھے نہیں نظر آیا. جیکو کا بعد کا جو ایئر بیس ہے وہ ہمارا F-16 کا ویسی ایئر بیس ہے. اس میں آپ کو کچھ امریکن نظر آتے تھے جو مینٹیننس کے لیے، ہمارے F-16 کے لیے ان کا ایک قانون ہے جس کے تحت وہ آئے تھے، وہ تھے وہاں پر. شمسی ایئر بیس استعمال ہوتا تھا، اور شمسی ایئر بیس میرے پاس تھا جب میں کمانڈ کر رہا تھا بریگیڈ 2004 میں کوئٹہ میں. مجھے معلوم ہے اس میں کیا ہو رہا تھا. ایسی کوئی اس میں چیز نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر ان کو نکالا گیا وہاں سے. وہ باقی عریبین سی کا مجھے نہیں پتا اس میں کیا تھی.
روڈز ہمارے استعمال تو کرنے تھے، وہ تو ایک اس کا حصہ تھا اصل میں. اس میں تو ہم نے یہ بھی پوچھا تھا ان سے کہ یہ جو نیٹو کے فورسز ہیں یہ کس طرح ہم ان کو کریں گے، کنٹری وائز کریں گے کہ نیٹو کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے. تو ہم کو ایک نان نیٹو جو ان سے ایلائی بنا دیا گیا اس کے اندر. تو وہ بھی تھا اس میں. ابھی ہم اس وقت بیٹھ کر اس ماحول سے ہٹ کر ہم اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اسی ٹائم پر جو کنڈیشنالٹیز وغیرہ تھیں، جو آبٹیننگ انوائرمنٹ تھا، اس میں جو فیصلے تھے بس وہ فیصلے ہوئے تھے اور وہی ہونے تھے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا، دیکھیں آرٹیکل 1378 ہے یونائٹڈ نیشنز کا، 193 کنٹریز نے اس کو سائن کیا تھا. سیکورٹی کاؤنسل نے یونانیمسلی اس کو پاس کیا تھا. اس کو ذرا پڑھیں، اس میں اندر کیا کیا لکھا ہوا. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان نے کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر جو ٹیررسٹ ہم بتائیں گے وہ ہینڈ اوور کریں گے، آپ جتنے بھی ٹیررسٹ کی موومنٹس ہیں اس کو روکیں گے، کسی کو آپ اسائلم نہیں دیں گے وداؤٹ کنڈیشن، آپ اپنے لاز کو آپ تبدیل کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے یہ جب یہ ہو جاتا ہے، انٹرنیشنل لا جب بن جاتا ہے، انٹرنیشنل لا بیکمز یور نیشنل لا، یہ آپ کا نیشنل لا بن جاتا ہے. یہ چیز اس پر کیوں نہیں لوگ ڈسکس کرتے؟ یہ جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا یا وہ کیا، اس کو چھوڑیں. یہ ایک تو لا تھا، ہم کیا کرتے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کا حصہ نہیں ہیں اور ہم انٹرنیشنل لا جو ان سے اس کو مانتے نہیں ہیں، اور ہماری کیا حیثیت کہ ہم پوری دنیا کو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ویل ٹیک یو آن. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ جل صاحب، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک اور جنگ کی کنٹینیویشن تھی جو کہ ہم نے افغان جہاد کے طور پہ لڑی؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، دہشت گردی 9/11 کے بعد نہیں شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی دہشت گردی تھی. 99 اور 2000 کے اندر 83 رائٹس تھے، سیکٹیرین رائٹس. 2000 پیپل ور وونڈیڈ پاکستان کے اندر. یہاں پر دیور اباؤٹ سم تھنگ لائک 10 ٹاؤنز جس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی یہ سیکٹیرین کی. بہت سارے اگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں. اس کو سنبھال رہے نہیں تھے ہم، ان کو سنبھالنا چاہیے تھا اس وقت. شاید کمزور تھے، شاید حکومت میں اتنی قابلیت نہیں تھی، لیکن یہ ایک طریقہ بن گیا تھا. وہ جو وار آپ جس کی بات کر رہے ہیں سوویت یونین کی، ٹو این ایکسٹینٹ، یہ جب 91 میں کویت کے اوپر حملہ ہوا، برلن وال ختم ہوئی، تو پوری دنیا کا دھیان کہیں اور ہو گیا. 3 ملین ریفیوجیز ہمارے پاس چھوڑ دیے اور دنیا کا ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے گود میں پھینک دیا، اور کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ اس وقت. تو ہم کو پھر یہی آہستہ آہستہ آپریٹ کرنے کی جو ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، اس کے بجائے کہ ہم آگ لگا دیتے ہر جگہ کے اوپر، اور قابلیت تو تھی نہیں اس وقت. تو اس لیے یہ بہت ایک سلو قسم کا آپریشن ہم نے شروع کیا تھا. جل صاحب، اگر پچھلے 35 سال کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو پاکستان 2 بڑی جنگیں لڑتا رہا ہے. پچھلے 15 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس سے پہلے ہم افغان جہاد لڑتے رہے، اور دونوں کہا جاتا ہے امریکہ کی جنگیں تھیں. کیا یہ بات درست ہے کہ جنرل ضیاء نے بھی امریکہ کی جنگ لڑی؟ دیکھیں، جب 1979 میں سوویٹس نے وہاں پر افغانستان کا جب انویژن جب کیا انہوں نے، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے ایک ریزسٹنس موومنٹ جو سی آرگنائز کی، شروع کی تھرو ISI، خود تھوڑا بہت یہاں پر کرنے کے لیے. تو امریکہ تو اس وقت تھا ہی نہیں اس میں. نیو یارک میں جب جنرل ضیاء گئے تھے اور ان سے پوچھا گیا تھا، $400 ملین کارٹر نے ایڈ دینے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اٹس پینٹس. اور یہ لفظ بھی ہیڈ لائن میں آیا تھا، پینٹس کا لفظ. یہ تو ریگن نے پھر کچھ 3 بلین سے شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہوا. وہ تو 2 سال بعد ہوا تھا. تو 2 سال اس سے پہلے تو ہم اکیلے تھے، اس میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا. دے ہیڈ گیون اس اپ. وہ تو سوچے تھے کہ یہ بھی گیا افغانستان کی طرح. تو وہ تھوڑی بہت انہوں نے دیکھا ریزسٹنس تو یہاں پر اچھی خاصی ہے، تو انہوں نے ہیلپ کرنا شروع کر دی. سعودی انٹیلیجنس اور CIA کا کوئی رول تھا اس میں؟ شروع میں کچھ نہیں. سعودی انٹیلیجنس تو انکمپٹنٹ، وہ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کچھ آ کر کریں گے یہاں پر. CIA بعد میں آیا تھا. زیادہ تر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چارلی ولسن جو ان سے سینیٹر تھا، اس کے اوپر ساری چیز ایوالو ہوئی ہے، جس نے اسٹنگر میزائل وغیرہ یہاں پر لائے تھے. اور
he did more for the Afghan Mujahideen than 100 Hamid Guls. کیا جنرل ضیاء نے سی آئی اے کو ڈائریکٹ رابطے رکھنے کی اجازت دی تھی افغان طالبان سے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس وقت میجر تھا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو، اگر سی آئی اے نے خود کیا ہو، لیکن وہ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ جنرل ضیاء سی آئی اے کو وہ کرے گا، آئی ایس آئی کے تھرو ہی ہر چیز ہو رہی تھی جہاں تک میری سمجھ ہے۔ جب افغان جہاد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم آئی ایس آئی اور سی آئی اے کا ریلیشن دیکھتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ تبدیلی تو ماحول کی وجہ سے، انوائرمنٹ جیسے چینج ہوتا رہا تبدیلی آتی رہی۔ جب وہ سوویت یونین کے خلاف تھے تو ایک ہائٹ پر تھی ایک ریلیشن شپ، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ خراب ہونے شروع ہوگی، اور ریمنڈ ڈیوس کی وجہ سے تو ایک بہت بڑا ایک جھٹکا لگا اس ریلیشن شپ کو، اور اسامہ بن لادن کے بعد تو میرے خیال ختم ہو گیا۔ پیک کیا تھی آئی ایس آئی اور سی آئی اے کوآپریشن کی ان 35 سالہ جنگ کے دوران؟ یہ سوویت ڈسٹرکشن جو تھی 1990s، ارلی 90s 80s، اس وقت میرے خیال پیک تھی، لیکن یہ میرا خیال ہے۔ دل صاحب سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کا نیچر تبدیل ہو چکا ہے؟ ہاں دیکھیں، جب دو ملک، ہاسٹائل ملک، ایک بارڈر شیئر کرتے ہیں اور دونوں کے پاس کیمیائی قابلیت ہو، تو کنونشنل جنگ لڑنا جو ان سے ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی جنگ تو لڑنی ہے اس کا اور طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے، اور تھوڑا بہت ٹیررزم کو زیادہ سے وہ ایک راستہ ملتا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں چینج ہوتا ہے نیچر کا وار کا۔ اس دور کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پراکسی جنگوں کا دور ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ، جب یہ 1979 میں جب سوویت یونین نے انویڈ کیا تھا افغانستان میں، تو اس وقت ایرانین ریولوشن بھی ہوا تھا، اور جنرل ضیاء کی حکومت بھی آ گئی تھی 77 میں۔ جنرل ضیاء کی حکومت واز ویری رائٹ، ٹورڈ دا رائٹ، وہ تھی کلوز ٹو سعودی عربیہ وغیرہ۔ اوپر سے ایرانین ریولوشن، وہ اپنا آئیڈیالوجی کو بھی ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے، اپنے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر ریسورسز فنڈنگ وغیرہ کرنے کی اجازت دے دی، ہم نے بھی اجازت دے دی۔ کوئی 70 کونسلیٹس کھل گئے ایرانین کونسل، ہمارا ایک بھی نہیں ہے، ان کے ہیں ہمارے نہیں ہے، اور ہم نے یہاں مدرسے بھی کھول دیے اس کے ساتھ۔ تو آپس میں پھر یہ سیکٹیرین پرابلم شروع ہوا، اور سیکٹیرین پرابلم کو 10 سال رہا ہے ہمارا ایک پرابلم، یہ پراکسی وار ہی تھی۔ اور اب جب آپ کہہ رہے ہیں ابھی اس وقت ابھی کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس ریجن کے اندر۔ کنٹینمنٹ آف چائنا ایک ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کرے گا؟ پھر سی پیک ایک ہمارا جو سا ایک گیم چینجر ہے، اس میں انڈیا، ایران، مے بی ایون یو اے اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ریجن میں اسٹرینجر بن جائے گا اگر یہ کامیاب ہو جائے، اور افغانستان، تو یہ تو سارے مل جائیں گے، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ نہیں ہو۔ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے بارڈر کے اوپر، تورخم بارڈر پر، تو پاکستان اور افغانستان تو 47 پر یہاں پر تھے، اور انہوں نے کبھی ڈیورنڈ لائن نہیں مانی۔ اب یہ ایک دم کیسے سچویشن ایسے بن گیا کہ جی وہ ہم یہ مانتے نہیں ہیں تو فلانا فلانا، یہ سٹوری جو شروع ہوگی اب اس وقت کیوں وہاں پر انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیوں ایک دم وہاں پر کیس چلا دیے فور یہ جو اسٹریٹجک میپنگ، جس کے اندر وہ گلگت بلتستان کو اپنے علاقے میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائی ناؤ؟ تو یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا پرابلم۔ تحریک طالبان پاکستان میں کیسے بنی؟ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان، وہ تو پہلے تو طالبان کیسے بنے؟ طالبان تو وہ مدرسوں میں یہاں پر تھے، جو اورفنز تھے افغانستان کے اور ادھر ادھر کے جو زیادہ تر لوگ تھے، اور یہ اپنا یہاں پر جو ہو رہا تھا بس وہ چل رہا تھا۔ وارلارڈزم افغانستان میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ٹرکرز جتنے تھے، جو ٹریڈ تھا اور سینٹرل ایشین ریپبلک تک ٹریڈ جاتا ہے، ان کو بہت ایک بڑا پرابلم تھا، لہٰذا ان کو وجیلانٹیز ہائر کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اور یہ ریڈلی اویلیبل مین پاور تھا طالبان، تو طالبان کو انہوں نے ہائر کیا، اور یہ ان کے ساتھ ایز گارڈز جانے شروع ہو گئے، کافی بھاری قسم کا ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی تھا۔
یہ جب ادھر چلے گئے تو آہستہ آہستہ دیکھا تو لوگ ان کی بات ماننے شروع ہو گئے. جلال آباد سے شروع ہوا اور کرتے کراتے وہ انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیا. یہ جب کیا تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہانی وہاں پر افغان طالبان ٹک اوور. جو مجاہدین تھے وہ ان کو نکالا گیا تھا, وار لارڈ تھے جیسے بھی تھے, لیکن انہوں نے کچھ آرڈر لے آئے تھے افغانستان میں. پاپی کلٹیویشن بند ہو گئی تھی, تھوڑا بہت کوئی نارمل سی آنی شروع ہوئی, حالانکہ ویری ایکسٹریم رائٹ کی طرف, لیکن چل رہا تھا یہ. ہمارے جو آرگنائزیشن تھے یہاں پر سارے جو چور, جو تھگس, کرمنلز, اسٹارٹنگ فرام ساؤتھ وزیرستان رائٹ اپ ٹو دھیر, جتنے یہ لوگ تھے, کوئی کیبل آپریٹر ہے, کوئی بس کنڈکٹر ہے, کوئی پی ٹی انسٹرکٹر ہے, کوئی پی این ہے دفتر میں, یہ لوگ جو ان سے انہوں نے اپنی ایک چھوٹی موٹی موومنٹ شروع کر کے, بدماشی شروع کر کے وہاں پر ایک موومنٹ شروع کر دی جس کے اندر انہوں نے پشتون کے جو مشرز ہیں ان کو انہوں نے تباہ کیا اور ایک لیڈرشپ اور ایک رواج کو ختم کر دیا, اور اسلام کا نام انہوں نے لینا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی, اور جیسے ایک انکلوژن بڑھا تو باقی جو ملک ہمارے جو دوست و دشمن ہیں انہوں نے تو اس موقع کو نہیں چھوڑنا تھا, تو انہوں نے فنڈنگ کی, ریسورسز کیے, دی ان کو. لہٰذا آہستہ آہستہ یہ ایک ٹی ٹی پی بن گئی جس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, اس کا کوئی ایم نہیں تھا. اس کا ایک مدر آرگنائزیشن تو بن گئی تھی لیکن ہر ایک کا اپنا چیپٹر تھا, چاہے وہ سوات کا ہو یا باجوڑ کا, ہر ایک کا اپنا چیپٹر تھا. وہ ان سے بیت اللہ مسعود سے یا ساؤتھ وزیرستان سے مدد مانگتے تھے ان ٹرمز آف ایکسپرٹیز یا ریسورسز, تو وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر کرتا تھا. دیٹ از ہاؤ اٹ واز, دیٹ از واٹ ٹی ٹی پی واز. جن صاحب یہ جب ٹی ٹی پی بن رہی تھی اور یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ عام سے لوگ تھے کچھ کرمنل بیک گراؤنڈ کے, تو یہ ساری آرگنائزیشنز مختلف علاقوں میں بن رہی تھی, تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس وقت کیا کر رہی تھیں؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا تو کوئی ایکسس نہیں تھا, نہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس وقت دیر واز کمپلیٹ بلائنڈ. جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ زیرو تھی. لا انفورسمنٹ ایجنسی ایف سی تھی. ایف سی جب تک مجھے معلوم ہے کہ کافی لیٹ تک ایک رائفل کے اوپر 2 لوگ ہوتے تھے. ریسورسز یہ تھی, گاڑیاں ان کی جو سی تھی چلنے کے قابل نہیں تھی, تو کوئی اس پر کسی نے دھیان نہیں کیا تھا, تو ایک ان افیکٹو فورس. جن صاحب افواج پاکستان کو یہ کب احساس ہوا کہ ہمیں ان علاقوں میں کوئی آپریشن کرنا ہے؟ 9/11 کے بعد پہلا احساس کب ہوا اور پہلا آپریشن کب ہوا؟ یہ فوج پاکستان کو احساس نہیں ہوا, یہ اسٹیٹ کو احساس ہوا. اسٹیٹ نے آرڈر دیا تھا, اس وقت جنرل مشرف تھے, اور شروع میں یہاں پر جو ایگزسٹنگ ڈویژنز ہیں 9 ڈویژن 7 ڈویژن, ان کے ساتھ تھوڑی بہت موومنٹ شروع کی, ملٹری اسرٹ کرنا شروع ہوا, لیکن زیادہ تر وہ یہ تھا امن کمیٹیوں کے ساتھ اور یہ پی ایس کے ساتھ ایک جگہ جانا, وہاں پر مذاکرات کرنا, ایریا کو آکوپائی کرنا, سب یعنی سب کی خوشی ہو اس میں تو پھر ٹھیک ہے. تو اس قسم کا ایک ماحول چل رہا تھا. 2004 میں یہ جو اگریمنٹ ہوا تھا وہاں پر, ایک سراروگا کا ہوا تھا, پھر باجوڑ کا ہوا تھا 2007 میں. یہ سچویشن تھی کہ ان سے اجازت لیتے تھے طالبان سے گاڑیاں حرکت میں لانے کے لیے کہ جی یہ روڈ کلیئر کریں, لوکل لوگ پروٹیکشن دیتے تھے, پی اے لیڈ کرتا تھا. اس طرح کی چیزیں کوشش کی تھیں کہ جی اس کے ساتھ یہ چیز سنبھالی جائے گی, لیکن نہیں ہوا. تو ایکچوئل آپریشن سٹارٹڈ ان 2008 جنوری. 2004 میں جنوبی وزیرستان میں کیا ہوا تھا؟ ایک آپریشن ہوا تھا وانا میں, اور اس میں کوئی 500 فورن فائٹرز تھے. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ زاویری کے لوگ تھے یا طاہر یلدسوف وہ تھا, یہ پتہ نہیں ابھی تک کسی کو. تو اس میں کافی کانٹیسٹ ہوا تھا, کافی لوگ اس میں شہید ہوئے تھے, مارے گئے تھے وغیرہ, اور اس کے بعد وہ اگریمنٹ ہوا تھا. ایگریمنٹ نیک محمد کے ساتھ؟ ہاں, نیک محمد کے ساتھ. صحیح اسٹریٹجی نہیں, غلط تھی, وہ ٹھیک نہیں تھی. انسرجنسی کے اندر آپ اگریمنٹ جب کرتے ہیں تو آپ صرف پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر سکتے ہیں, پوزیشن آف ویکنیس سے تو نہیں کر سکتے. وہ کور کمانڈر اس کے گھر چلا گیا وہاں پر, اور وہاں پر اس کو ڈسارم کیا. وہ پھر اس کی مووی بنی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مووی کو.
تو یہاں کے رواج کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جی فوج نے اپنے ہتھیار گرا دیے یہاں پر. اس کے بعد وہ تو فوج کی کریڈیبلٹی بہت اس میں افیکٹ ہوئی تھی.